ایک ایسی مخلوق جو کہ کچھ انسانوں کے لیے مسیحا اور جبکہ کچھ لوگوں کے لیے ایک عظیم فتنہ ہے، جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور جبکہ دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی آخر یہ شخصیت کون ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسا فساد مچے گا اور کیا دور حاضر میں اس کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر اسرار شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دنیا کے دو بڑے بدی کے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب درہ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال اس دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے، جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے۔ جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و احترام شخصیت ہے، جسے وہ اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو کہ دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ پیارے دوستو، یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے غیر یہودی لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج اس کے استقبال کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دجال عام انسانوں جیسا ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے پاس انتہائی پر اسرار طاقتیں ہوں گی اور انہی طاقتوں کے بلبوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ پیارے دوستو، یہودیوں کے مطابق دجال نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ اس کے زمانے میں باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت ہی باقی بچے گی۔ پیارے دوستو، اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق اس دنیا کی عمر صرف 6000 سال ہے، جسے وہ جورجین کیلنڈر کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکے ہیں اور 6000 سال کے آخری سالوں میں مسیح الدجال کی آمد ہوگی۔ پیارے دوستو، اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کی آمد کی تمام پیشن گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، دراصل دجال کے معنی عربی میں چال ساز، فریبی، جھوٹا، مکار شخص کے ہیں۔ پیارے دوستو، اس بدترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ، دھوکہ بازی، فریب کاری میں یہ سب سے اولین درجے کا ہوگا۔ لہٰذا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی بھی مخلوق دجال سے زیادہ بری نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، اسی طرح دجال کے حلیے کے مطابق اگر مختلف روایتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح کا بنتا ہے۔ دجال پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے والا ہوگا۔ اس کے بال گھنگریلے اور بے ترتیب ہوں گے اور اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر خروج دجال کی بات کریں تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال روم کے دروازے پر آئے گا۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا۔ پھر وہ ہیکل
قلعہ سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرے گا۔ پیارے دوستو، جبکہ اسلامی روایات کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا، جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی تمام ایام سال کے باقی عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ روح زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں پر وہ نہ پہنچ سکے۔ البتہ مکہ اور مدینہ میں فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پیارے دوستو، دجال طرح طرح کے شعبدے بازی اور کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ انتہائی زیادہ تکلیف میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، دراصل بابل کی اسیری اور یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی اپنے اس مسیحا کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی جب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ دجال تھے، اور آج بھی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالس میسی کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، دجال کا انجام اور خاتمے کے مطابق اگر تمام روایات کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے۔ پیارے دوستو، جب دجال پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلا چکا ہوگا تو وہ ملک شام میں روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں پر جانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی علیہ السلام کو وہاں پر مبعوث فرمائیں گے، اور آپ علیہ السلام دمشق آ چکے ہوں گے، لہٰذا حضرت مہدی علیہ السلام دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات فرمائیں گے، لہٰذا حضرت امام مہدی علیہ السلام بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات فرمائیں گے اور کہیں گے کہ یا نبی اللہ امامت فرمائیے۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق یہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائیے، کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ پیارے دوستو، پھر بس حضرت مہدی علیہ السلام امامت فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ پیارے دوستو، نماز سے فارغ ہو کر حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا میرے ہاتھوں سے مارا جانا مقدر ہے۔ پیارے دوستو، جب رات گزر جائے گی تو صبح حضرت مہدی علیہ السلام فوج کو اپنے ساتھ لے کر میدان جنگ میں اتر آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس دجال ملعون کے شر سے اس زمین کو پاک کر دوں۔ پیارے دوستو، پھر بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے بھاگے گا اور آپ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام مقام لط تک جا پہنچیں گے۔ پیارے دوستو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے دجال کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کو واضح کریں گے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دجال کو قتل نہ بھی کرتے تو وہ آپ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھل جاتا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ پیارے دوستو، پھر اس طرح آخر کار دجال ملعون کا خاتمہ ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔